اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز صحافی حضرات اور اس حال میں موجود تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی برادران کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے آج کے پریس کانفرنس کو کوریج دینے کے لیے تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہمارا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور میرے ساتھ جو لوگ تشریف فرمائے یہاں پہ حلقہ پی 26 کے مختلف یونٹس کے صدور، صوبائی کونسل کے ممبر اور ہمارے خواتین ونگ کے کوئٹہ ڈویژن کے جنرل سیکریٹری دیبت الملک اور ان کے خواتین ونگ کے جتنے عہدیداران پی 26 سے ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ سب سے پہلے تو اس پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا پاکستان میں، وہ جو ایک سیاہ دن کے طور پر ہم لوگ یاد رکھیں گے اس کو، جو ایک گروہ نے، ایک جماعت نے پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جنہوں نے ہمارے شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کی، کیونکہ ہم بھی ان شہداء کے وارث ہیں۔ ہمارے قوم میں سے، ہمارے خاندان میں سے افواج پاکستان میں بہت سے شہادتیں دے چکے، تو جب ان کے یادگار کی بے حرمتی کی گئی تو سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہوئی، کیونکہ شہداء کے تقدس اور جتنی شہداء اس ہزارہ قوم نے پاکستان میں دیے وہ کسی اور جگہ کسی اور قوم سے نہیں ہے، تو ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شرپسند اور دہشت گرد جماعت پہ جلد سے جلد پابندی لگائی جائے، کیونکہ جب تک یہ ہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں، چونکہ ہمارا تعلق ایک پسماندہ صوبہ بلوچستان، جس کو ہم لاوارث کہہ سکتے ہیں، اس صوبے سے ہے اور ہم نے اسی صوبے میں رہنا ہے، اسی صوبے میں سیاست کرنا ہے اور اسی صوبے کے حقوق کے لیے ہم سیاست کے میدان میں اترے، لیکن بدقسمتی سے یہ پچھلے کئی دہائیوں سے بلوچستان کو مختلف اداروں نے، چاہے وہ وفاقی ہے یا اس صوبے میں جو ہماری صوبائی حکومتیں رہے، انہوں نے اگنور کیا اس صوبے کو ان کی جو جائز حقوق ہے وہ نہیں دیا گیا، جس کی ہم پھر بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ ان کو، وفاق کو، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ لاوارث اگر تھا تو اب یہ صوبہ لاوارث نہیں ہے۔ نوجوان نسل جو سیاست میں آ رہے ان کو شعور ہے کہ وہ اپنے اس صوبے کے حقوق کیسے حاصل کرے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں جب اس صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح وفاق میں، تو ہم اپنے صوبے کے عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے حقوق کے لیے ہر میدان میں، ہر محاذ میں آپ کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم لڑیں گے۔ باقی چونکہ ہمارے تمام دوستوں کا تعلق پی 26 ہزارہ ٹاؤن سے اور ہزارہ ٹاؤن کے جو ملکہ علاقے آس پاس، ہم سب کا تعلق وہاں سے، تو ہزارہ ٹاؤن جس طرح یہ صوبہ لاوارث ہے، اسی طرح ہزارہ ٹاؤن بھی لاوارث ہے، اور اگر پورے بلوچستان کو دیکھا جائے تو پورے بلوچستان کے بنسبت پورے بلوچستان میں سب سے پسماندہ علاقہ ہزارہ ٹاؤن اور اس کے قریب ملکہ جو علاقے وہ ہے، وہ اس لحاظ سے کیونکہ اس صوبے میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے، اس صوبے میں سب سے زیادہ مختلف اداروں کے بلز پے کرنے والے لوگ ہزارہ ٹاؤن میں موجود ہیں۔ یہ تمام ادارے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ اس شہر میں جو سب سے زیادہ ریکوری ہوتے ہیں ان کو، وہ ہزارہ ٹاؤن اور دوسرا علاقہ ہے علمدار روڈ، اس 2 علاقوں سے ان کو ہوتے ہیں ریکوری، لیکن بدقسمتی سے پھر بھی تمام علاقوں کی بنسبت ہزارہ ٹاؤن میں مسائل انتہائی زیادہ ہے، اور اس مسائل میں سب سے پہلے ہے کہ ہزارہ ٹاؤن کے کئی لاکھ کے آبادی والے علاقے میں صرف 2 گورنمنٹ اسکولز ہیں، جس میں ایک کلاس میں 80 سے 100 اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں پڑھتے ہیں، اور اس گرمی میں، اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں آپ یہ سوچیں کہ ایک کلاس میں 80 سے 100 اسٹوڈنٹس کیسے وہ وہاں پہ صبح سے دوپہر تک گزارے،
تو تعلیم کے میدان میں سب سے پسماندہ علاقہ ہزارہ ٹاؤن میں ایک گرلز ہائی اسکول شہید بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں بنی تھی، لیکن اس وقت سے ابھی تک 12 سال تقریباً ہو چکے، وہ اسکول ابھی تک غیر فعال ہے۔ ہم نے 12 سیکریٹری تعلیم، محکمہ تعلیم کو مختلف اور فورمز پہ ہم نے اپروچ کیا، ان کو اپلیکیشنز دیا کہ اس اسکول کو ہمارے فنڈ سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنے، یہ کسی نے اپنے ذاتی پیسے سے نہیں بنایا ہے۔ تو جب ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے وہ اسکول بنے تو یہ فعال کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو یہ چاہتے تھے کہ اس پہ قبضہ کرے، الحمدللہ وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ ابھی ہم کوشش میں انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے اس کو بحال نہیں کیا، اس اسکول کو فعال نہیں کیا، تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی ایک پرزور احتجاج کریں گے۔ دوسرا، حال ہی میں آپ لوگوں کو سارے اس بات کے گواہ ہے کہ پاکستان میں اسپورٹس کے شعبے میں سب سے زیادہ میڈلز لانے والے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو، چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو، حال ہی میں جو کوئٹہ میں جو نیشنل گیمز ہوئی اس میں ہزارہ قوم کے بچے اور بچیاں سب سے زیادہ ہے اور سر فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صوبائی حکومت بلوچستان کے باقی جتنے علاقوں میں انہوں نے اسٹیڈیمز بنایا، گراؤنڈز بنایا تو ٹھیک ہے، لیکن ہزارہ ٹاؤن میں جہاں پہ لوگوں کے 80% وہ اسپورٹس سے منسلک ہے، وہ انٹرسٹڈ ہے کہ اسپورٹس میں حصہ لے، لیکن وہاں پہ بدقسمتی سے کوئی ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے۔ حالانکہ پچھلے 2018 کے جب الیکشن ہو رہے تھے، بہت سے لوگوں نے یہ وعدہ بعید کیا تھا لوگوں سے کہ ہم یہاں پہ اسٹیڈیم بنائیں گے، یہاں پہ فٹ بال وغیرہ جو دوسرے گیمز ہیں ان کی گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن آج تک ان کو 1 مہینہ ان کا ٹائم رہتا ہے، 1 ڈیڑھ مہینہ، وہ اسٹیڈیم نہ اس پہ کوئی کام شروع ہوا ہے، نہ کوئی عملی اقدامات ہوئے ہیں اسٹیڈیم بنانے کے لیے۔ تو ہم بلوچستان حکومت سے پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں، ابھی چونکہ بجٹ آ رہا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہزارہ ٹاؤن اور اس کے جو ملکہ علاقوں میں حلقہ پی پی 26 میں وہ کوئی اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کرے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ہزارہ ٹاؤن وہ واحد علاقہ ہے جہاں پہ لوگ اپنا کچرا پھینکنے کے لیے بھی وہ فیس دیتے ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں میٹروپولیٹن وغیرہ ہے وہ کچرا اٹھاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ہزارہ ٹاؤن میں لوگ ماہانہ 300 روپیہ فیس دینے کے باوجود ان کے دروازے سے کچھ ٹھیکیدار نام کے جو لوگ ہیں وہ کچرا اٹھا کے ہمارے زندوں کے گھر سے اٹھا کے ہمارے جو مردے وہاں پہ قبرستان پہ وہاں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ پچھلے کئی سال سے مختلف لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا، مختلف فورمز پہ آواز بھی اٹھایا، ہم نے بھی مختلف بارہا اس پہ پریس کانفرنس بھی کیا، اس پہ بیانات بھی دیے، لیکن آج تک اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا کہ یہ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ ہے، اس کے جو ادارے وہاں پہ تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے گلی سے گھروں سے وہ کچرے اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھے، لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگ فیس بھی دیتے ہیں پھر بھی ہمارے قبرستان پہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اس کو آج تک نہیں اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ مسئلہ ہے کہ جب گرمیوں کے موسم شروع ہوتا ہے تو پانی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور جب سردیوں کے موسم شروع ہوتا ہے پھر گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ ابھی ہزارہ ٹاؤن میں ایک گھر 2500 روپیہ صرف پانی کی بل پے کرتے، حالانکہ اس علاقے میں جتنے بھی پائپیں بچھی ہوئی ہے وہ سارا واسا کا ہے، وہ سرکاری پائپ ہے، لیکن واسا اتنے نائل محکمہ ہے کہ انہوں نے پائپ تو بچھا دیا لیکن لوگوں کو پانی فراہم نہیں کر رہے۔ الٹا جو ٹھیکیدار وہاں پہ قابض ہے مختلف ٹیوب ویلز پہ، یہ سرکار کے پائپوں پہ، تو وہ واسا کو پیسے دیتے ہیں اور واسا اسی حوالے سے وہ خاموش ہے، حالانکہ اس علاقے میں 10 سے 15 سرکاری ٹیوب ویلز ہیں لیکن وہ آج تک غیر فعال ہے، اور جتنے پرائیویٹ ٹیوب ویلز ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہی ہے۔ اور جہاں تک ہم نے بات کیا وہ ٹیوب ویل مالکان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا باقاعدہ ایگریمنٹس ہوتا ہے جتنے بھی ٹھیکیدار ہے سامنے کہ وہ ہر 3 سال بعد 4 سال بعد اپنے جو فیس ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے وہ وہاں پہ موجود جو ٹھیکیدار تھے جو لوگوں کو پانی فراہم کر رہے ہیں ان کا جب جی چاہے وہ اپنا فیس بڑھا دیتے ہیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ یہاں پہ ضلعی انتظامیہ ہے، نہ یہاں پہ واسا ہے، نہ یہاں پہ ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہے۔ تو ہم پوچھے تو کس سے پوچھے، جائے تو کس کے پاس جائے؟ جتنے بھی ادارے ہم نے ان کو 12 اپلیکیشنز دیے
بارہا لوگوں نے احتجاج کیا, بارہا لوگوں نے وہاں پہ جو مغربی بائی پاس ہے اس کو دھرنا دے کے بند کیا. اسی طرح پچھلے سال وہاں پہ کچھ خواتین اور لوگوں نے دھرنا دیا تھا. اور ہمارے جو واسا کے جو حکام ہیں اور دوسرا اسسٹنٹ کمشنر سٹی ہے, وہاں پہ جو پارٹی جو ایم پی ہے ان کے نمائندہ, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آپ لوگوں کو سرکاری ٹیوب ویل سے پانی کی فراہمی شروع ہو جائے گی. لیکن 1 ہفتے تو کیا, آج 1 سال ہوئے ہیں لیکن کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ صوبائی حکومت نام کا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سو رہے ہیں. ہم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی مسائل ہے یہاں پہ اس کا نوٹس لے, اور جتنے بھی نائل ادارے ان کے سربراہان کو ہٹایا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں, ان کو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں 48 گھنٹے کی. اگر 48 گھنٹے کے اندر حلقہ پی 26 میں پانی کے مسائل حل نہیں ہوئے, یہ جو پرائیویٹ ٹینکرز مافیا ہے, دوسرے جو ٹھیکیدار ہیں, اگر ان کے جو من مانی ہے اس کو بند نہیں کیا گیا, جو حال ہی میں جو انہوں نے 500 روپے پانی کی فیس بڑھا دیا, اگر اس کو ختم نہیں کیا تو 48 گھنٹے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم میں اور وہ مغربی بائی پاس ہے اس کو ہم اس وقت تک بند کریں گے, دھرنا دیں گے جب تک پھر یہ مسائل حل نہیں ہوتا. پھر ہم کسی کے یقین دہانی پہ نہیں اٹھیں گے, ہم کسی کے یقین دہانی پہ بائی پاس کو لوگوں کے لیے جو راستہ ہے اس کو نہیں کھولیں گے, اور یہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے. تو ہم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را آپ کے سوا اس صوبے میں ان مسائل کا نوٹس لینے والا اور کوئی نہیں ہے. آپ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے, آپ سے ہمارے درخواست ہے کہ آپ ان تمام مسائل پہ خود نوٹس لیں اور یہ جتنے بھی نائل ادارے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اس کے ساتھ ہمارے جو کور کمانڈر ہے آصف غفور صاحب, ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی 1-2 دفعہ ہمارے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, لیکن آج تک نہیں ہوا. ہم ان کو دوبارہ یہ ریمائنڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں, ان کے علم میں لانا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی ان علاقوں میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے, ان ظلم کو بند کیا جائے. غریب عوام ہے, اور خاص طور پر ہزارہ ٹاؤن میں تو کیا ہر گھر سے 2-3 بچے اگر کسی پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں ماہانہ 2 سے 3 ہزار ان کی فیس ہے. اسی طرح 5-6 ہزار تو بچوں کی فیس میں جاتے ہیں, وہ 2,500 روپیہ پانی کے فیس کے مد میں پے کرے. اس کے علاوہ پھر اگر وہ پانی بھی اتنا نہیں ہے کہ لوگوں کا گزارا ہو جائے 1 مہینے کا, وہ پھر مجبوراً ٹینکر منگوانا پڑتا ہے جو فی ٹینکر 2,500 روپیہ اس کا ریٹ ہے. تو ہر مہینے میں ایک گھرانہ جو ہے 10 سے 15 ہزار صرف پانی کے لیے پے کرتے ہیں, اور اسی طرح 5 سے 10 ہزار روپیہ صرف اسکول کی فیس پے کرتے ہیں. وہ باقی چیزوں کو بجلی اور گیس کے جو بلز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ باقی علاقوں میں بھی سارے ایک جیسے. لیکن آخر میں پھر ہم آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے, ہم چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کریں گے اور ہمارے جو کور کمانڈر صاحب ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا نوٹس لیں, تمام مسائل حل کرنے کے لیے جو ادارے ان کو آرڈرز جاری کرے, اور جو نائل ان کے سربراہان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سر سب سے پہلے تو وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں, ان کو ہم پر مسلط کیا گیا ہے, اور یہ انہوں نے جو وعدہ بعید کیا تھا ہمارے قوم سے, ہمارے علاقے سے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس حلقے میں ایک ہزارہ ایم پی اے منتخب ہوا ہے, اور وہ یقیناً حکومت کا شراکت دار ہے. لیکن ان کا اوورال پچھلے 5 سال کا اگر آپ کام دیکھیں گے تو وہ نالی گلی اور روڈ بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. وہ صرف نالی بنا رہا ہے, گلیوں کو بنا رہا ہے, روڈ بنا رہا ہے, صرف اس لیے تاکہ ان کو تھوڑا بہت کمیشن زیادہ ملتا ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا اسٹیڈیم بنانے کا, انہوں نے اس پہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے علاقے میں اسکول بنائیں گے, ایک بھی اسکول انہوں نے نہیں بنایا. تو ہم ان سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ہے نائل, وہ تو پھر کل کو روئیں گے, پھر لوگوں کے سامنے جائیں گے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھا.
हमें काम करने नहीं दिया जा रहा था। हम तो यहाँ पे जो इस सूबे में रहते हैं, इस सूबे की जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला, हम उनको कसूरवार समझते हैं कि वो इन तमाम मसाइल के क्यों नोटिस नहीं लेते। भाई आपने 48 घंटे का निवेदन किया है, तो जैसा कहा कि बहुत पुराने मसले हैं और बहुत अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों ने भी कोशिश की है, तो बहुत पुराने मसले तो 48 घंटों में हल मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। तो फिर आप जब सड़क पर आएंगे, शाहराह बंद करेंगे, तो फिर आवाम को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है बीच का? सर मसला ये है कि अगर ये चाहे 48 घंटे तो क्या 24 घंटे में भी मसला हल कर सकते हैं। उसमें सिंपल सबसे पहले है कि जितने भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स मालकान हैं उनको रोके, जो उन्होंने हाल ही में उन्होंने फ़ीस बढ़ाया है, वो तो चंद घंटे का काम है अगर ये चाहे तो। और दूसरा, अगर ये चाहे इनके पाइप बिछे हुए सरकारी पाइप, तो ये ख़ुद वही जो ट्यूबवेल्स है उसको फ़गाल करके लोगों को पानी देना शुरू करे। और दूसरा, जो बिजली की लोड शेडिंग है, अभी दिन में 3 से 4 घंटे उस इलाके को बिजली मिलती है, यानी कि तकरीबन 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो हम उनकी चीफ से मुतालबा करते हैं कि आप इस चीज़ का क्यों नोटिस नहीं ले रहे। तो अगर वो चाहे तो ये तो चंद घंटों का मसला है, हमने तो फिर भी 48 घंटे का टाइम दिया है। नहीं, इसमें जो है एहतजाज सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं करेंगे, इसमें जो इलाके के लोग हैं वो मजबूर है, वो सारे इलाके जितने भी गैर सियासी लोग हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग भी मजबूर है। हम उनके खातिर निकले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे, उनके प्रेशर पे हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए हम मैदान में उतरे। तो आम लोग भी हमारे साथ होंगे, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं होंगी। आपने कहा कि आइंदा जो हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी, तो ये आप लोगों को कैसे एतबार है, क्योंकि असेंबली में अभी भी आप लोगों का कोई एक नुमाइंदा नहीं है, कहीं से वादे वाइद किए गए, कहीं से आपको ये यकीन नहीं करेंगी। सर अभी बलुचिस्तान असेंबली में हमारा 4 से 5 MP है, और हाल ही में जो आप लोग देख रहे हैं, हम ये नहीं कि हमें कहीं से कोई वादा वाइद किया गया है, हम लोगों के जो रिएक्शन है वो देख रहे हैं। बुरे बलुचिस्तान से जिस तरह लोग जौक दर जौक हर दिन पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसमें नोटेबल्स भी है, उसमें आम लोग भी है, उसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से लोग निकल के पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल को देख कर हम ये बता सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला जो हुकूमत बलुचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में तो यकीनन पीपल्स पार्टी का ही हुकूमत होगा, और पंजाब और मरकज़ में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी।